بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بتانے چاہ رہا ہوں بیسیکلی جو شارٹ ہینڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو پی پی ایس سی خاص طور پہ کنڈکٹ کرتا ہے، وہ کس طرح آپ نے ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کہاں پہ آپ کی سٹنگ ہونی چاہیے۔ آپ نے جب پیپر سٹارٹ کرنا ہے تو وہ جو آپ کو پیپر دیا جاتا ہے بیسیکلی وہ کس طرح اس کو آپ نے مینیج کرنا ہے، کتنے پیجز آپ کو چھوڑ دینے چاہیے، کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے، پینسل کس طرح کی ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس کیا ایک ہی پینسل ہونی چاہیے یا زیادہ پینسل ہونی چاہیے جو لیڈ پینسلز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو شارٹ اینڈ جب آپ نے ڈکٹیشن لے لینی ہے تو اس کے بعد اس کو کیسے ٹرانسکرائب کرنا ہے انٹو لانگ اینڈ، یہ ساری چیزیں آج میں بتانے چاہ رہا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے تو خیال رکھا کریں کہ ظاہر آپ وہ اتنے سارے لوگوں کو یا ایک موب کو انہوں نے بلایا ہوتا ہے آپ پیرنٹس کے لیے شارٹ ہینڈ کی ٹیسٹ کی، تو اگر تھوڑا بہت لیٹ ہو جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ جو کافی کینڈیڈیٹ جو ہیں ہائپر ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا ناراض ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا گلا شکوہ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ پی پی ایس سی کی مینجمنٹ اچھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، پی پی ایس سی بہت اچھی طریقے سے اور بڑے پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے شارٹ ہینڈ کا ٹیسٹ لیتا ہے، بلکہ سارے ٹیسٹ وہ بڑے اچھے طریقے سے لیتا ہے۔ تو ہو جاتی ہے جب کراؤڈ موب جمع ہوتا ہے تو غلطیاں کہیں بھی ہو جاتی ہیں، ظاہر انسان کی فطرت ہے، تو آپ اس پہ زیادہ وری نہ ہوا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے پیپر سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک پیپر دیا جاتا ہے جو پی پی ایس سی کی طرف سے، وہ بیسیکلی کچھ پیجز پہ مشتمل ہوتا ہے جو ایک سائڈ سے نتی ہوتا ہے، ایسے اس سائڈ سے، ٹھیک ہے، ایسے آپ اس کو کھولتے ہیں، اس پہ اتنا حصہ تو پرنٹڈ فارم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ پی پی ایس سی کا نام لکھا ہوتا ہے، نیچے آپ نے اپنی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے، نام، فادر نیم، ٹھیک ہے، نیچے کچھ جگہ پہ انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں جو آپ کو ریڈ آؤٹ کر کے اس کے مطابق پیپر دینا ہوتا ہے۔ تو آپ بہت سارے اسٹوڈنٹ اس میں ایک غلطی کرتے ہیں کہ اس کے نیچے جو کچھ جگہ بچی ہوتی ہے وہاں سے ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کی بیک سائڈ جب آپ نے پیپر کو ٹرن آؤٹ کرنا ہے تو اس کی بیک سائڈ پہ بھی آپ نے کچھ نہیں لکھنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے تیسرے پیج پہ بلکہ یہاں پہ بھی آپ نے کچھ نہیں لکھنا، وہ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کیوں نہیں لکھنا۔ آپ نے جب یہاں پہ آنا ہے تو آپ کے پاس ایک پیج یہ موجود ہوگا اور ایک پیج یہاں پہ یہ موجود ہوگا۔ آپ یہاں پہ جب شارٹ ہینڈ اپنی لکھیں گے، آپ اگر لائن لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، تو شارٹ ہینڈ آپ کی اس پیج پہ پوری آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے چوتھے پیج پہ لکھنے کا کہ جب آپ یہاں پہ شارٹ ہینڈ اپنی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک پورا پیج آپ کو بلینک آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، جہاں پہ آپ یہاں سے دیکھ کے اپنی شارٹ ہینڈ کو ٹرانسکرائب کر سکتے ہیں انٹو لانگ ہینڈ۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ شارٹ ہینڈ لکھی آپ نے ہوتی ہے تو آپ کو بار بار پیج ٹرن آؤٹ کرنا پڑے گا اور یہاں پہ اپنی ٹرانسکرائب کرنی پڑے گی لانگ ہینڈ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم کو آپ نے مینیج کرنا ہے چوتھے پیج سے شارٹ ہینڈ کو سٹارٹ کرتے ہوئے، تاکہ آپ کو وہ جو بار بار ٹرن آؤٹ کرنا ہے پیج کو وہ آپ کو نہ کرنا پڑے، اور اس سے کافی سارا ٹائم آپ کا میرے خیال میں 5 سے 7-8 منٹ آپ کے سیو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، نیکسٹ شارٹ ہینڈ پھر آپ نے لکھ لی۔ جب شارٹ ہینڈ لکھ لیتے ہیں تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں کہ جب آپ شارٹ ہینڈ کر چکے ہوتے ہیں تو اپنی شارٹ ہینڈ کو لازمی ریڈ آؤٹ کریں، تاکہ آپ جب شارٹ ہینڈ لکھ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی تو آپ نے شارٹ ہینڈ لکھتے یہاں تک جب پہنچے تو ایک دو ورڈ آپ کو لگا کہ یار یہ اس کی اسٹروکس مجھ سے صحیح نہیں لکھی گئی، ریڈیبل نہیں ہے، ایکوریٹ نہیں ہے، اکارڈنگ ٹو رول نہیں ہے، تو وہ ابھی تو ہو سکتا ہے آپ اس کو پڑھ لیں اور اس کی اسٹروک صحیح بنا لیں، یا آپ اس کے اوپر اس کا صحیح ورڈ لکھ لیں، لیڈ پینسل سے صحیح ورڈ، کریکٹ ورڈ لکھ لیں، تو اس کا یہ ایک حل ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو پڑھتے نہیں اپنی شارٹ ہینڈ کو اور اس کے ساتھ ہی آپ شارٹ ہینڈ لکھتے، ڈکٹیشن لکھتے ہی آپ اپنی لانگ ہینڈ سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے اور وہ اسٹروکس جو آپ سے صحیح نہیں لکھی گی، آپ کو ایکوریٹ نہیں لکھی گی، وہ آپ کو بھول چکی ہوں گی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آپ کو کافی نقصان ہوگا۔ اگر 5 سے 10 ورڈ آپ اس طرح اپنے سیو کر سکتے ہیں تو یہ لازمی کریے گا، اپنی شارٹ ہینڈ کو فوری ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، آپ کا ٹائم اس سے نقصان نہیں ہوتا، ویسٹ نہیں ہوتا ٹائم،
ریڈ آؤٹ کرنے سے آپ اتنی جلدی اس کی لانگ رن بنا لیتے ہیں، چونکہ آپ اس میں کافی آپ کو گریپ آ چکی ہوتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ یہ تھا کہ جب آپ اسٹوڈنٹ ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس کے آپ کو جو اسٹروک کا تھوڑا سا کنفیوژن ہوتی ہے کہ اسٹروک مجھ سے پڑھی نہیں جائے گی ود دی پیسج آف ٹائم، تو آپ اس کے نیچے لکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر کچھ ان کے جو انگلش میں ورڈ لکھ لیتے ہیں۔ تو یہ لکھنا غلط نہیں ہے، ایک تو اسے لیڈ پینسل سے لکھیں لازمی، اور لیڈ پینسل جب لکھ لیں اور جب آپ اپنی لانگ اینڈ میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو وہ ورڈ مٹا دیں، ٹھیک ہے۔ ویسے میں تو اس طرح چاہتا ہی نہیں ہوں کہ اسٹوڈنٹ اس طرح کریں، آپ بہترین جو اس کا حل ہے آپ اپنی اسٹروک کو بہتر کر لیں، اس میں واول لگا لیں، آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں جب ریڈ آؤٹ کر رہے ہیں آپ تب کی بات کر رہا ہوں، تو آپ اس پہ واول لگا لیں، ایکوریٹ اسٹروک بنا لیں تاکہ آپ کو ایک ٹائم کے بعد پڑھنے پہ مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا یا اس کو مٹا لیں، اپنے جو ورڈ آپ نے لیڈ پین سے لکھے تو اس کو مٹا لیں۔ فورتھ پوائنٹ یہ تھا کہ جب آپ نے ٹیسٹ میں بیٹھنا ہے تو کوشش کریں ایک تو جو آپ کی سٹنگ پلیس ہو وہ ڈکٹیٹر کے پاس ہو، ٹھیک ہے، آپ کو آواز کا یا ساؤنڈ کا ایشو نہ بنے، سٹنگ پلیس آپ کی بالکل پاس ہو۔ اگر وہ آپ کو رول نمبر وائز بٹھا دیتے ہیں تو چلو پھر بھی کوشش کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کو آواز کے سننے میں ڈسٹربینس پیش کر رہی ہو، تو ایسا کچھ نہیں آپ نے پاس اپنے رکھنا، جیسے سیل فون ہے یا کوئی دوسرے گیجٹس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل وہ جو آئی پوڈ ہوتے ہیں یا اس طرح کے ایئر پوڈ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کے۔ باقی پینسل جو آپ نے یوز کرنی ہے لیڈ پینسل، کوشش کریں لیڈ پینسل ہی یوز کریں، کچھ لوگ بال پوائنٹ یوز کرتے ہیں، میں اس کو پریفر نہیں کرتا، چونکہ بال پوائنٹ سے کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ واضح نہیں ہوتی، لائٹ اور تھکنس کی واضح اس سے وضاحت نہیں ہو پاتی، تو آپ لیڈ پینسل ہی یوز کریں۔ اور لیڈ پینسل لازمی آپ کے پاس 2 لیڈ پینسلز ہونی چاہیے اور دونوں سائڈوں سے تراشی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے مسئلے اس طرح آتے ہیں کہ آپ کا سکہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جب سکہ ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کے پاس آلٹرنیٹ اگر کوئی پینسل نہیں ہے یا آلٹرنیٹ سائڈ آپ نے اس کی تراش نہیں کی ہوئی تو بہت پرابلمیٹک ہوگا آپ کے لیے اور بہت اس سے نقصان آپ کا ہو سکتا ہے۔ سو کوشش کریں 2 پینسلیں رکھیں اور دونوں، ایک تو آپ کے ہاتھ میں چل رہی ہے اور دوسری جو ہے وہ آپ کے دوسرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اگر اللہ نہ کرے انفارچونیٹلی آپ کی وہ پینسل کا سکہ ٹوٹتا ہے تو اگر تو دوسری سائڈ تراشی ہوئی ہے تو آپ فوری اس کو ٹرن کر لیں گے اور دوسری سائڈ سے لکھنا سٹارٹ کر دیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کے لیے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو ہمارا 5th پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس رول نمبر سلپ تو ظاہر لازم ہونی چاہیے، اور رول نمبر سلپ کے آئی تھنک 3 پیج ہوتے ہیں، جس پہ ایک پہ تو آپ کی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اور 2 پہ انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں کہ کس طرح آپ نے فالو کرنا ہے ہمارے رولز کو، پی پی ایس سی کے ٹیسٹ کے رولز کو، یا کس طرح اپیئر ہونا ہے، کیا کیا چیزیں لے کے اپیئر ہونا ہے، تو وہ آپ کے پاس 3 پیجز لازمی ہونے چاہیے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ شارٹ اینڈ یہاں پہ 4تھ پیج پہ لکھ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس یہ جو پیج ہے نا یہ 2 پیج ہوں گے اور یہ بہت باریک پیج ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جب آپ لکھیں گے نا تو نیچے جو ہارڈنیس ہے وہ پینسل کو صحیح طرح سے سافٹنیس اس کی ختم کرے گی اور صحیح چلے گی نہیں، تو وہ جو اگر آپ کے پاس 3 پیج ہوتے ہیں رول نمبر سلپ کے تو وہ آپ 3 پیج اس پیج کے نیچے رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ تھوڑے سے موٹے ہو جائیں اور اس کی سافٹنیس جو برقرار رہے آپ کی لیڈ پینسل کی، تو یہ بڑا ایک آپ کو فائدہ اس سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اپنے لازمی CNSE جو کارڈ ہیں وہ اپنے پاس رکھیں، اصل CNSE کارڈ کے علاوہ PPSC ایکسیپٹ نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ لے کے چلے جاتے ہیں، فوٹو کاپیز لے کے چلے جاتے ہیں، تو فوٹو کاپیز اور ڈپلیکیٹ جو آپ کے CNSE ہے PPSC ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، سو کوشش کریں اپنے ہمراہ رکھیں اپنے CNSE اصل CNSE اور ساتھ میں اوریجنل آپ کی جو آپ کے رول نمبر سلپ ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور ہمارا آخری پوائنٹ یہ تھا، وہ جنرل سا ایک میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، جنرل سے ایک بات ہے بیسیکلی کہ جب آپ کا ٹیسٹ سٹارٹ ہونے لگتا ہے تو پہلے تو انہوں نے آپ کو ویٹنگ ایریا میں بٹھایا ہوتا ہے یا اس جگہ بٹھایا ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے بیٹھ کے لانگ اینڈ کھلے کر کے آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے، پھر آپ کو کہا جاتا ہے لو جی آ جائیں آپ نزدیک تاکہ آپ کو ڈکٹیشن دی جائے،
تو وہ جو مناظر ہوتے ہیں وہ بڑے بہت عجیب ہوتے ہیں کہ ہر کینڈیڈیٹ اور ہر اسٹوڈنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈکٹیٹر کے پاس بیٹھے. بالکل آپ پاس بیٹھیں لیکن دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں. آپ جب بھاگ رہے ہوتے ہیں تو دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے, دوسروں کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں. تو میرے تو کئی اسٹوڈنٹ نے آگے بتایا کہ سر ہمیں وہ بھاگنے میں ایک دوسرے کے سکے بھی لگے ہیں, تو وہ سکہ بڑا شارپ ہوتا ہے. کسی کو زخمی آپ کیوں کر رہے ہیں, یا کسی کو آپ ہرٹ کیوں کر رہے ہیں, کسی کو آپ تنگ کیوں کر رہے ہیں. تو آپ سکون سے آئیں, سکون سے کوشش کریں کہ آپ بھاگ کے چلو آ جائیں. آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں آگے, لیکن آپ دوسروں کو خیال رکھتے ہوئے آگے بھاگ کے آئیں تاکہ دوسروں کو نقصان یا دوسروں کو کوئی اس میں مسئلہ نہ ہو. باقی بعض اوقات تو وہ رول نمبر وائز اٹھا دیتے ہیں, اور بعض اوقات تو اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ آپ آگے بیٹھ جائیں. آپ بالکل اپنی ایزنس کا خیال رکھیں, لیکن دوسروں کی ایزنس کو ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے اپنی ایزنس کا خیال رکھیں. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.